بہت بڑا واقعہ جس سے امت دو ٹکڑے ہو گئی ہے، سقیفہ بنی ساعدہ والا۔ مولا علی اور سیدنا ابو بکر کا جو اختلاف تھا بیعت کے معاملے میں، 6 مہینے مولا علی نے بیعت نہیں کی ہے۔ کسی صحابی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ قبر رسول سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ کا سکسیسر کون ہے۔ ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ اب ہم یہ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، صراط السلام ہمارا پہنچتا ہے، یہ کام نہیں کریں گے۔ پھر اما عائشہ 47 سال اس حجرہ میں رہی ہیں جس حجرے کے اندر نبی علیہ السلام کی مبارک قبر ہے۔ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ اما عائشہ کہیں کہ میری نبی علیہ السلام کے ساتھ قبر پہ ملاقات ہوئی ہے۔ ان سے لاڈلا کون تھا؟ شیخ احمد رفاعی زیادہ لاڈلا ہے؟ پھر وہ مولانا جامی اور پتہ نہیں کون کون سے واقعات انہوں نے شعر و شاعری کے مشہور کیے ہیں۔ پھر جب سیدہ عائشہ جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں، بعد میں جو ان کو اپنے اس سفر کے اوپر شرمندہ ہونا پڑا، اس وقت نبی علیہ السلام مبارک قبر سے ہاتھ نکال کے اما عائشہ کو جانے سے ہی روک لیتے کہ عائشہ نہ جاؤ۔ کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ یہ بعد والے پتہ نہیں کہاں سے واقعات نقل کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی بات کرے اسے کہتے ہیں آپ حیات النبی کو نہیں مانتے۔ ہم حیات النبی کو بھی مانتے ہیں لیکن آپ والا عقیدہ نہیں، ہم صحابہ کرام اور اہل بیت والا عقیدہ مانتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے کیسی کیسی چلاکیاں بنائی ہوئی ہیں۔ فوراً نہ ایک کوئی ادبی گالی دے دیں گے کہ آپ فلاں چیز نہیں مانتے، وہ بات کوئی اور ہو رہی ہوگی، جان بوجھ کے گھسیٹ کے نہ کوئی ایک جذباتی جملہ ایسا بولیں گے تاکہ پورا میلہ لوٹ لیں۔ لیکن سر یہ پرانی باتیں، پرانے بزرگ، پرانے دلائل اور پرانے بانے، کیوں؟ کیونکہ آپ تو جگہ جگہ ندا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب، علمی کتابیں۔ تو ہم پھر اسی لیے پھر میں کہتا ہوں نا کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور۔ یہ دیکھ لیں ساری کتابی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کتابیں اللہ کے فضل سے کوئی میں نے نہیں بنائی ہوئی ہیں، یہ اہل سنت کی ایگریڈ اپون کتابیں ہیں، اور میں نے کوئی یہ کسی غار سے جا کے دریافت نہیں کی ہیں، موجود تھیں آپ کے مدرسوں کے اندر تھیں، جس کے نوٹس آپ کاٹ کاٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے اور اپنے مطلب کی چیزیں بیان کرتے تھے، دوسری بیانیں نہیں کرتے تھے۔ اب پبلک کے سامنے آئی ہیں تو ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں، وسیلہ اور توسل کا سہارا لے کر استمداد ثابت کرتے ہیں اور استعانت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے جب یہ ہماری ویڈیو پبلکلی لوگوں کے سامنے آئے گی نا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا ان کے دھوکے ہے کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب کبھی کوئی اس طرح کا دھوکہ سامنے لے کے آتے ہیں نا، میرے تک جب فیڈ بیک کے طور پہ بات پہنچتی ہے نا، میں وہ دھوکہ پھر اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی اس حوالے سے مس چیف نہ کر سکے۔ اب میں اپنے ایمان کے اظہار کے لیے عرض کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام آج اگر دنیا میں موجود ہوں، واللہ ہم اپنا ہر مسئلہ رسول اللہ کے پاس لے کے جائیں۔ صحابہ کرام لے کے جاتے تھے، کیا دین کا مسئلہ، کیا دنیا کا مسئلہ آپ کے سامنے لے کے جائیں۔ لیکن جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد کبھی صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے مسئلوں کے لیے، خصوصاً وہ مسئلہ جو آپ کے سکسیسر کا تھا کہ خلیفۃ الرسول کون ہے، وہ نہیں لے کے گئے۔ سیدہ فاطمہ کا باغ فدق والا مسئلہ ہوا، وہ بھی سیدنا ابوبکر کے پاس آئیں، وہ ایک معاملہ میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے، قبر رسول پہ حاضر نہیں ہوئی، نہ انہوں نے کہا کہ ابوبکر آؤ قبر رسول پہ جاتے ہیں، وہاں سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ کسی کے دماغ میں بھی یہ عقیدے نہیں تھے جو بات کے لوگوں نے بنایا۔ تو اب میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس کو کوئی برا نہ مانے، لیکن بعض اوقات اس لیول پہ اتر کے مجھے بات سمجھانی پڑتی ہے کہ سر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے ایک ڈیوٹی سونپی، اس ڈیوٹی سے واپسی پہ انہوں نے قلعے کی دیوار سے چھلانگ لگائی، اس کی وجہ سے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پنڈلی کی ہڈی سے ٹوٹ جائے نا تو 6 مہینے تو کم از کم آپ بیڈ ریسٹ کے اوپر ہیں، پلسٹر بھی لگاؤ، بڑی مشکل سے وہ ریکوری ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس حدیث میں آتا ہے کہ جب ہڈی ٹوٹ گئی تو انہوں نے اپنی پگڑی کھول کے اپنی ٹانگ کو وقتی طور پہ باندھ لیا، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی میں نے پوری کر دی ہے۔ سر دیکھ لیں، ہم کہتے تو پہلے جا کے بات کرتے یا رسول اللہ دیکھو تھوڑے پیچھے لت پروا لیجیے سی۔ نبی علیہ السلام نے خود ان سے استفسار فرمایا کہ یہ کیا ہوا ہے، کہ یا رسول اللہ اس طرح میری ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ فرمایا ادھر کرو۔ مبارک ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح میری ہڈی ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ سر یہ میڈیکل سائنس میں امپاسبل ہے، یہ معجزہ ہے، یہ آیتن ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ میرا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو میں اپنے دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی ہر مسئلہ آپ سے جا کے حل کرواؤں گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام قبر مبارک کے اندر چلے گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، اب آپ کمیونیکیشن درود و اسلام کے حوالے سے تو ہے، باقی معاملات اگر لے کے جائیں گے تو پھر میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اسی حدیث بخاری کی بنیاد کے اوپر کہ کون سا عاشق رسول ہے جو دنیا میں کروڑوں لوگوں کو اپنے عقیدے کا گرویدہ کرنے کے لیے اپنی پنڈلی کی ہڈی توڑوائے، اس کا ویزا مدینہ شریف کا ہم ارینج کر دیں گے اور اس کے بعد وہ قبر رسول پہ حاضر ہو اور کہ آپ نے تو عبداللہ ابن عتیق کی بھی جوڑی تھی تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں
تو میں بھی آپ کا گناہ گار امتی ہوں، اس پہ ہاتھ پھیرے نہیں ٹھیک ہو جائے۔ کون سا عاشق رسول ہے جو یہ پنڈلی کی ہڈی توڑوانے کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ کو فکر ہے کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کی وجہ سے ہزاروں ہمارے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ ہمارے فرقے کو چھوڑ کے چلے گئے، تو سر کوئی ایک بزرگ، کوئی ایک عالم دین، کوئی ایک شیخ الحدیث، کوئی ایک غوث وقت اپنی پنڈلی کی قربانی نہیں دے سکتا؟ لینا رسک تو پتہ چل جائے گا، ان کو بھی پتہ ہے کچھ نہیں ہونا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو کاؤنٹر کوشچن کر دیں گے جی اللہ سے کروا لیں۔ سر اللہ نے تو کبھی کہیں نہیں کہا ہوا، اللہ نے تو آپ کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا ہے نا، بعد میں یزید نے جو خانہ کعبے پہ چڑھائی کی تھی اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبے کی حفاظت نہیں نہ کی، دنیا بقدر ایفٹ ہے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، غلاف کعبہ بھی شہید ہو گیا، اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو اللہ نے کب کہا کہ ہر دفعہ میں حفاظت کروں گا؟ وہ آگ ایک ہی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہے نا۔ کئی صحابہ کرام رومن امپائر کے بیٹل فیلڈز کے اندر ان کو آگ کے کڑاؤں کے اندر تیل جلا کے اس کے اندر ان کو روسٹ کیا گیا، ان پہ تو کوئی ٹھنڈی نہیں ہوئی آگ۔ ایک دو واقعات کو لے کے آپ اس طرح پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سر پھر ہم تو پھر اس لیول پہ اتریں گے نا کہ کون ہے جو اپنی یعنی یہ پنڈلی کی ہڈی کی قربانی دے اور یہ مسئلہ حل کرے۔ اس لیول پہ اتر کے بعض اوقات اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ اس طرح کی بات کرنے سے جو بہت موٹے دماغ والے لوگ ہیں نا ان کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ہمارا مقصد کسی کو معاذ اللہ بے عزت کرنا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد صحیح توحید لوگوں کو بیان کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 2011 یا 12 کی بات ہے، آج 29 دسمبر 2019 ہے، آلموسٹ سمجھ لیں 7-8 سال پہلے کی۔ اسلام آباد میں I-10 میں I-10 2 کے اندر ایک شیعہ بھائی تھے عالم دین، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ان کے ساتھ کے کچھ لوگ بھی 7-8 تھے، تو میں ان کے گھر میں مغرب کے بعد انہوں نے مجھے بلایا کہ چائے وغیرہ کٹھی پیئیں گے، تو وہاں بیٹھا ہوا تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کے ساتھ اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں کہ یا علی مدد جو ہے نا وہ اس کی بجائے اللہ کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے، لیکن یہ جو آپ آئے دن کہتے ہیں نا یا علی مدد کہنا شرک ہے، شرک نہ کہا کریں، ہم تو وسیلہ اور توسل وہی کہانیاں۔ تو میں نے ان کے سامنے سارے دلائل لکھے، انہوں نے کہا جی بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا تو یہ شرک ہے؟ ایاک نستعین کا تو مطلب ہے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرے کو نہیں پکارتے مدد کے لیے، پکارنا تو کوئی ایشو نہیں ہے، پکاریں آپ بے شک، لبیک یا حسین بھی کہیں، المدد یا حسین کہنے سے میں اختلاف ہے۔ تو میں نے کہا جی قرآن میں ایک آیت ہے، آپ قرآن لے کے آئیں، اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ فیصلہ کریں گے جو میں اس کا فارم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ بے شک آپ خود کر لیجیے گا، ان کو عربی آتی تھی، فارسی بھی آتی تھی، انگلش بھی، اردو بھی۔ تو کہنے لگے کون سی آیت ہے؟ میں نے کہا جی آپ پارہ نمبر 20، میں نے ان کے سامنے قرآن وہیں پہ منگوایا، میں نے کہا پارہ نمبر 20 کھولیں، پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل کی آیت نمبر ہے 62، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ شخص اس کو پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے برائی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں تو تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت تم پکڑتے ہو۔ تو میں نے کہا یہاں پہ اللہ طرف ہمارا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے، تو اٹ مینز کہ جس شخص کو بھی آپ مشکل کے لیے غائب میں مدد میں دعا کے طور پر پکار رہے ہیں، گویا آپ اسے الہ مان رہے ہیں۔ ویسے پکارنے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ خام خواہ وہ بیچ میں یا رسول اللہ کو لے آتے ہیں، ہم تو لبیک یا رسول اللہ آج کی ڈیٹ میں بھی قائل ہیں، المدد نہ کہ۔ تو میں نے کہا یہ بتائیں نا، اس میں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے جس کو بھی پکارو گے گویا تم اسے الہ مانے ہوئے ہو، تو آپ تو مولا علی کو پھر الہ مانے ہوئے۔ او آئے میں شروع کر دی، لیکن وہاں جتنے 7-8 لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جینی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ واضح چیز ہے۔ سر یہ ایک آیت اتنی بھاری ہے، اکثر آپ کو کہتے ہیں نا قرآن میں یہ بتایا کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، سر یہ ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہنا چاہیے، سر یہ ہے، اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے؟ سورہ النمل آیت نمبر 62، لیکن جس کی قسمت میں ہدایت ہے اسی کو ملے گی۔ اب میں اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو ایک بڑی مزیدار حدیث سناؤں، ایک حدیث اور 3 عقیدے، یہ بھی میں نے دریافت کی ہے بخاری اور مسلم سے اللہ کے فضل سے، اور اس نے بڑے مسئلے حل کیے ہیں۔ یعنی ہم نے اب یہ میں نے پمفلٹ لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے، یا میرا ریسرچ پیپر کے بعد میرا لیکچر دعا صرف اللہ ہی سے آیا ہے، اس سے پہلے کس نے یہ والی حدیث پریزنٹ کر کے توحید کی دعوت کو اس طریقے سے پیش کیا ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ
سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا کافروں نے. اوپر سے کلمہ پڑھا اور کہا یا رسول اللہ ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں, اپنے 70 بہترین افراد دے دیں. نبی الاسلام نے اپنے لائق ترین 70 اسٹوڈنٹس دیے, قاری جو قرآن جانتے تھے, وہ ان کو لے گئے, دھوکے سے راستے میں شہید کر دیا. اسی پہ نبی الاسلام نے پھر 1 مہینے تک قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی کافروں پہ, بد دعا کے طور پہ. تو بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جب آخری جو صحابی تھے نا ان کو شہید کرنے لگے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے مرتے مرتے ایک دعا کی شہید ہوتے ہوئے. وہ دعا نقل ہوئی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں نے ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے. اللہم بلغ عنا نبینا, اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری خبر کر دے, ان تک یہ بات پہنچا دے. انا قد لقیناک فرضینا عنک, بے شک ہم تجھ سے ملاقات کر چکے ہیں اور ہم تجھ سے راضی ہیں اس تکلیف میں بھی. ورضیت عنا, اور تو ہم سے راضی ہے. وہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, یہ وہی چیز موت کے وقت. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا, اور انہوں نے شہادت کے وقت یہ پیغام بھجوایا ہے, اور ابھی مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا ہے کہ انہوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی ہے. سر ایک حدیث میں 3 عقیدے بیان ہو گئے. نمبر 1, صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی الاسلام کو مدد کے لیے نہیں پکارنا, اللہ سے کہنا. مسئلہ استانت کلیئر, ٹیکا لاندے جاؤ. نمبر 2, مسئلہ علم غیب, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو کرے گا, ہم نے ڈائریکٹ رسول اللہ کو نہیں کہنا یا رسول اللہ دیکھ لے آپ کے لیے جان دے رہے ہیں. اللہم بلغ, اے اللہ آپ پہنچا دے. مسئلہ علم غیب بھی کلیئر. اور تیسرا مسئلہ حاضر و ناظر, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام, ہم کب کہتے ہیں نبی الاسلام ہر جگہ موجود ہے, نبی الاسلام مدینہ شریف کی قبر میں ہے, اور جس طرح سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا سے آپ دیکھتے ہیں وہ یہ سب کچھ نبی الاسلام دیکھ رہے ہیں. تو جو صحابہ کرام تھے ان کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا, ورنہ تو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول دیکھ لیں آپ کے لیے ہم جان دے رہے ہیں. ان کا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دیں. سر یہ ایک حدیث ہے, یہ مولانا شریف میں نہیں ہے, یہ صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, جو انگریزوں کی لکھوائی ہوئی کتابیں نہیں ہیں. اگرچہ انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پہ یہ چھپی ہیں, ہمارے بزرگان دین تو ایک پرنٹنگ پریس کیا ایک گھڑی بھی نہیں بنا سکے, یہ لادہ بات ہے معذرت کے ساتھ, لیکن کتابیں وہی ہیں جو آپ کے درسی نسخے ہیں نا ان میں بھی آپ, بلکہ اب تو مکتبۃ شاملہ بن چکا ہے, یہ الفاظ لکھیں آپ کی حدیث سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی, ہم ایک حدیث کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے نا جو چل رہی ہے اس وقت دنیا میں, اسلام 360 میں یا مکتبۃ شاملہ میں یا sunna.com میں یا PDF جو اویلیبل ہے, ایک نمبرنگ ڈسپلے کریں گے. اگر یہ حدیثیں نہیں نکلتی ہیں تو آپ ہمیں آگے پکڑیں, اور اگر نکلتی ہیں تو پھر کینوں پکڑنا جا کے بابے نہیں, شہید نہیں کرنا بابوں کو, نہیں شہید نہیں کرنا. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بچ گئے ہیں بابے یہ شہادت کی بجائے اعلان حق کریں اور سچائی کی دعوت کو قبول کریں, اور ایک دفعہ اگر وہ جھوم کے کہہ دیں کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, اور ایک اور بات بھی ساتھ کہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور, تو سر ضروری ہے کہ مارنا ہی ہے. اگر کوئی رجوع کرتا ہے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ ہم مارنے والے تو ہے نہیں ہے نا, ہم تو مار کھانے والے ہیں, ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں, گالیاں کھانے والے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ.